حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ کے بیٹا ہوا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے تھے، بحوالہ تورات۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ مغموم رہنے لگیں۔ سارہ نے اصرار کیا کہ ماں بیٹے کو الگ کر دیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل ہی غیر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹے کو اس وادی میں اتار کر خاموشی سے واپس چل دیے۔ بی بی ہاجرہ نے دریافت کیا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مشق میں پانی بہت کم رہ گیا ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے نبی ہیں اور اللہ کا حکم بغیر کچھ سوچے سمجھے پورا کرنا فرض ہے، اور اللہ کے حکم پر اگر ہمیں یہاں اتارا گیا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے ماں بیٹا اوجھل ہو گئے تو آپ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد اس بے کھیتی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ چند روز میں مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ پہلے دودھ اترنا کم ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش کرتی رہیں۔ قریب کی پہاڑی صفا پر گئیں مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ واپس وادی میں آ کر بھوک سے بلکتے بچے پر ایک نظر ڈالی اور دوسری جانب مروہ پر چڑھ گئیں۔ بچے کے پاس پھر پلٹ کر آئیں۔ اسے روتا دیکھ کر بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی اور دوبارہ صفا کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ کا یہ عمل اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا کہ زیارت کے لیے آنے والا ہر فرد حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ صفا اور مروہ جو ہیں نشان ہیں اللہ کے۔ پھر جو کوئی حج کرے یا اس گھر کی زیارت تو گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں پہاڑیوں میں، اور جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب جانتا ہے۔ سورۃ بقرہ 158۔ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اللہ کا فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور حضرت ہاجرہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ جل جلالہ تجھے اور بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ ادھر آ نکلا جس میں ابو جہرم قبیلے کے لوگ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے کچھ دن وہاں ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو اماں ہاجرہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ بعد میں بنو جرم وہاں کے ہی ہو رہے۔ حضرت اسماعیل نے قبیلہ بنی جرم کے افراد کے ساتھ گزارا۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے یا ان پر عمل درآمد کا حکم
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان اعمال کی ابتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنہ کا ہے۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک سنت کا تذکرہ اور بھی ہے۔ حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور ماں بیٹے سے ملاقات کی غرض سے چل دیے اور وہاں یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا۔ فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ جل جلالہ کے بزرگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے دونوں برگزیدہ بندے گھر سے روانہ ہوئے تو ابلیس ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام ہماری اکلوتی اولاد ہیں اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے کہا تمہارے رب کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ابلیس ناکام ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ تعلق اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ بیٹا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالک و مختار کل ہیں، وہ جب جیسا چاہیں حکم دیں، ہم سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ ابلیس نامراد ہو کر واپس چلا گیا، لیکن اس نے ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور اسے ورگلانے کی کوشش کرنا شروع کی۔ حضرت اسماعیل نے کہا میرے اللہ کا جو حکم ہو میں اس پر راضی ہوں۔ ابا جی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، مجھے یقین ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل اندازی ہونے کی کوشش کی، ہر بار ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے شیطان پر سنگ باری کی۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی جمار ہے۔ باپ بیٹے دونوں جب مینا کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گردن پر چھری پھیر دی۔ بس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے سری جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کو۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 103 تا 107۔ ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور اسماعیل کی فرمانبرداری بارگاہ عزدی میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ایک مینڈا قربان کر کے خواب پورا کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایثار کا علمی نمونہ بنا دیا ہے۔ توحید کو عام کرنے کے لیے حکم ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سنوارے، اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ سورۃ البقرہ آیت 129۔
خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر 2 برگزیدہ پیغمبروں نے کی۔ باپ راجگیری کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے پہاڑ کی ضرورت محسوس ہوئی تو پتھر کو پہاڑ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر دیوار کی چنائی کرتے تھے۔ یہ یادگار پتھر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف، پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلتے آتے رہوں دور سے۔ سورۃ حج آیت نمبر 27۔ قبیلہ بنو جرم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے اور رک کر انتظار کرنے کی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ خیریت معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصائب و آلام اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا، اسماعیل علیہ السلام سے میرا پیغام کہہ دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد حضرت ابراہیم تھے اور وہ ہدایت دے گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دیں اور دوسری شادی کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی سعیدہ بنت محاذ جرمی سے ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے بیٹے سے ملاقات کی تمنا کا اظہار کیا تو دوبارہ بھی رب تعالیٰ بغیر ٹھہرے واپس آ جانے کی شرط کے ساتھ اجازت دے دی۔ تو ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں دوبارہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کی دلہن نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھا تو سعیدہ بنت مزاز نے فراغی رزق اور خوشحالی کا تذکرہ کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام رودات بیان کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم تھے اور مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے اور یہ قبیلے ان سرداروں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ اور اسماعیل کے 12 بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ اسماعیل کا پہلا بیٹا نبایوت تھا، پھر کیدار اور ادبیل اور مبشام اور مشمع اور دوما اور مسار، حدور اور تیمہ اور یتور اور نفیس اور قدمہ۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاونیاں آباد ہوئیں اور یہی 12 بیٹے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ تورات باب پیدائش 13-17۔ حضرت اسماعیل کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی عیسوہ دوم سے ہوئی، جو آپ کے چھوٹے بھائی اسحاق کے بڑے فرزند اور حضرت یعقوب کے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3,500 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب اور حجر اسود کے درمیان بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ مائدہ بھی یہیں دفن ہیں۔ انتقال کے وقت تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اسماعیل علیہ السلام سے صادر ہونے والے 2 معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار بھینس آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں تنگ دستی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بھینس کے تھنوں پر پھیرا، بھینس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ نمبر 2، ایک روز چند آدمی آپ کے پاس آئے، گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈال کر دیگ پر رومال ڈال دیا۔ جب دیگ سے کپڑا اٹھایا گیا تو دیگ تیار تھی اور اس میں لذیذ کھانا موجود تھا۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی فضیلت و بزرگی کا تذکرہ متعدد بار اس طرح ہوا ہے۔ اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر
تھا وہ وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ سورۃ مریم آیت نمبر 54 تا 55۔